آمنہ مہر چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ترکش ڈرامہ شجر ممنوع میں آپ دیکھیے گا کہ یلدز کنور اور عامر سے ملنے جاتی ہے۔ ان سے کہتی ہے اب تم دونوں نے میرے بچے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ بچے کو اس کا حق دلانا ہے۔ پھر یلدز کے کہنے پر عامر عالیہ کو فون کرتا ہے۔ کنور فون اٹھاتا ہے۔ عالیہ فون سننے سے انکار کرتی ہے، مگر کنور تھوڑی دیر بعد یلدز سے کہتا ہے کہ عالیہ سے بات کرو۔ مجبوراً عالیہ کو یلدز سے بات کرنا پڑتی ہے اور عالیہ یلدز کے بے وقوفانہ باتوں سے پریشان ہو کر سر پکڑ لیتی ہے اور فون بند کر دیتی ہے۔ کنور کو ڈانٹتی ہے کہ اگر تم نے یہ حرکت دوبارہ کی تو میں تمہارا خون کر دوں گی۔ خالد یلدز کے گھر اپنے بیٹے خالد جان کو ملنے جاتا ہے۔ علی لیلا کے پاس جاتا ہے۔ لیلا اس سے کہتی ہے کہ اگر تم اپنی محبت کا اظہار نہیں کرو گے تو میں بیرون ملک پڑھنے چلے جاؤں گی اور تم یہاں بیٹھ کر سوچتے رہنا، جس پر علی لیلا کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کہیں مت جاؤ۔ زہرا پبلشر کو گھر بلاتی ہے۔ پبلشر زہرا کا گھر دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ زہرا پبلشر کو ڈرائنگ روم میں لے جاتی ہے۔ متین خالد کو بتاتا ہے کہ ہمیں بزنس میں نقصان کایا کی وجہ سے ہوا ہے۔ خالد کایا سے ملنے اس کے آفس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ عامر یہ سن کر کایا کے پاس جانے لگتا ہے تو کنور اسے روک لیتا ہے۔ شائقہ خالد سے جھگڑنے اس کے آفس جاتی ہے۔ جھگڑا کرنے کے بعد چالاک شائقہ دوبارہ سے خالد کو اپنی باتوں سے بہلا کر پھر سے دوستی کر لیتی ہے اور اپنے بھائی کایا سے ملنے جاتی ہے۔ اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے خالد کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کایا کہتا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے تم کو شرمندہ ہونا پڑے۔ یلدز اور عالیہ خالد کو بے وقوف بنانے کے لیے اس سے ملنے جاتی ہیں۔ عالیہ یلدز سے کہتی ہے میں خالد کو باتوں میں لگاؤں گی اور تم اپنا کام کر لینا۔ یہ کہہ کر عالیہ خالد سے ملنے چلے جاتی ہے اور یلدز کوئی چیز چھپا رہی ہوتی ہے کہ سیکیورٹی گارڈ آ کر یلدز کو پکڑ لیتا ہے۔ خالد کو اس کی سیکریٹری آ کر یلدز کے بارے میں بتاتی ہے تو یہ سن کر عالیہ پریشان ہو جاتی ہے اور دل میں افسوس کرتی ہے کہ یلدز سے یہ کام بھی نہ ہو سکا، اور یلدز اپنے چہرے پر لگی مٹی صاف کرتی ہے۔ پھر عالیہ اور یلدز دونوں کار میں بیٹھ کر چلے جاتی ہیں۔ کایا علیزے کو اس کی پسند کا خوبصورت سٹون تحفے میں دیتا ہے، جس کو دیکھ کر علیزے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ علیزے کا شوہر علیزے کے پسندیدہ سٹون دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کایا علیزے کو گھر ڈراپ کر کے چلا جاتا ہے۔ گھر آتے ہی علیزے اپنی دوست سے کہتی ہے کہ کاش میری زندگی میں وہ شخص نہ آیا ہوتا تو میں کایا کے ساتھ بہت خوش رہتی۔ عالیہ ایک تقریب میں جاتی ہے جہاں شائقہ پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں اور ایک بزنس مین بلند آواز میں باتیں کرتا ہے کہ وہ عالیہ کو بے وقوف بنا سکے، لیکن عالیہ اس کی آواز پہچان کر اس بزنس مین کے پاس جاتی ہے
ظاہر یوں کرتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جان پائی۔ عالیہ بزنس مین سے باتیں کرتی ہے۔ خالد اور شائقہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک خالد کو فون آتا ہے کہ خالد جان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ خالد پریشان ہو جاتا ہے۔ خالد جب یلدز کے گھر جاتا ہے تو وہاں پر زہرا، لیلا اور عامر کو خوش دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب مذاق تھا۔ خالد کو فون کرتی ہے۔ یلدز فون اٹھاتی ہے اور جان بوجھ کر سب مسکراتے ہیں۔ شائقہ آوازیں سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ خالد سے اپنی کتاب کی پروموشن کے بارے میں باتیں کرتی ہے تو خالد ناراض ہو جاتا ہے اور یلدز سے مل کر چلا جاتا ہے۔ یلدز زہرا سے کہتی ہے کہ وہ کتاب کی پروموشن میں تمہاری مدد کرے گی۔ پھر دونوں خوش ہو کر ایک دوسرے کے گلے لگتی ہیں۔ زہرا کی کتاب کی پروموشن کے سلسلے میں تقریب میں جاتی ہے۔ یلدز وہاں کے حالات و واقعات کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر خالد اور متین بھی سب کچھ ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں۔ خالد متین کو یہ سب روکنے کا کہتا ہے اور ان دونوں کو یہاں لانے کا بولتا ہے۔ وہاں آفس میں عامر، کنور اور لیزے بھی ٹی وی پر یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ متین جلدی سے تقریب میں جاتا ہے اور دونوں کو اپنے ساتھ خالد کے آفس لے جاتا ہے، جہاں پر زہرا کی کتاب اوپر اٹھا کر اس کی انسلٹ کرتا ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے تم مجھ کو سارے جہاں میں ذلیل کر رہی ہو۔ عالیہ عامر اور کنور سے ملنے کایا کے آفس جاتی ہے اور ان کو کہتی ہے چھٹی کے بعد تم دونوں میرے ساتھ یلدز کو لینے جاؤ گے۔ پھر عالیہ عامر اور کنور کو لے کر یلدز کے گھر جاتی ہے۔ عالیہ یلدز کو اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے جاتی ہے۔ زہرا، لیلا، کریم سب مل کر خالد کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی خالد جان سے ملنے جا سکتے ہیں، جس پر خالد ان سب کو ملنے کی اجازت دے دیتا ہے اور سب خوش ہو کر ملنے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر عالیہ ان سب کی بہترین دعوت کا اہتمام کرتی ہے۔